کم سے کم اگر امام سے لیٹ ہو رہی ہے کسی وجہ سے، انسان ہے، نماز پڑھانے کے لیے آ رہے تھے، زور سے آ گئی تو کیا کریں گے بتائیے؟ میں امام ہوں، مجھے معلوم ہے. تو اب دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے مدرسے کے اساتذہ کرام ہیں. بہترین بہترین ماشاء اللہ، زبردست. السلام علیکم دوستو، آج ہم پہنچے ہیں مدرسہ جامعہ وسیعۃ العلوم گوکاک. یہاں پہ آج تمام شہر کے مسجد کے ذمہ داروں کو اور دیہات کے تمام مسجد کے ذمہ داروں کو یہاں پہ آج جوڑا گیا ہے. جوڑنے کا مقصد ہے کہ آج کی بڑھتی ہوئی مہنگائی کے دور میں ہر چیز بڑھی ہوئی ہے، لیکن اگر نہیں بڑھی ہے تو وہ مسجد کے امام صاحب کی تنخواہ ہے. تو اسی مدعے کو لے کر یہاں پہ تمام ذمہ داروں کو آج جوڑا گیا ہے، دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ، تاکہ تمام ذمہ داروں کا ذہن بنائے امام کی اہمیت، امام صاحب کی اہمیت کیا ہے، ان کو تنخواہ کتنی دینی چاہیے، ہم کتنی دے رہے ہیں. اسی مدعے پر انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بات ہو رہی ہے، تو آخر تک بنے رہیں. چلیے فی الحال لے کر چلتے ہیں، ہمارے مولانا طلحہ صاحب کی بات ہو رہی ہے. چلیے آخر تک دیکھتے رہے ویڈیو. الحمدللہ میرے آئے ہوئے ہمارے مرکز میں قریب 6 سال ہو رہے ہیں، اور میں امیر صاحب کی تعریف کر رہا ہوں ایسا مت سمجھیے گا، لیکن جو میں نے پایا، ہمارے امیر صاحب مسجد کے ذمہ دار، اور ایسے ذمہ دار جو پورے علاقے کے ذمہ دار، کیا ہے، پورے علاقے کے ذمہ دار ہیں. ہم میں سے جتنے مسجد کے متولی حضرات ہیں وہ صرف اپنے محلے کے ذمہ دار ہیں، لیکن ہمارے امیر صاحب جو ہیں پورے تعلقے کے ذمہ دار ہیں. لیکن آج تک مجھے کبھی بھی نہیں بولا کہ آپ 5 منٹ لیٹ کیوں آئے، کبھی نہیں. اور اس کے بعد اگر کبھی کہیں جانا ہوا، ہماری ایک عادت ہے کہ ہم ان کو انفارم کر دیتے ہیں، بتلا دیتے ہیں کہ میں آج نہیں رہنے والا ہوں. کبھی بھی منع نہیں کیا کہ نہیں کیوں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے جا کر. جب ہمارے مسجد کے ذمہ داران اس طرح اخلاق پیش کریں گے، اور کبھی بھی ایسا نہیں کہ یہ کیوں بیان کر رہے، شروع میں ہوا تو جو ہوا، لیکن اس کے بعد کبھی بھی یہ کیوں بات کر رہے ہو، ایسا لمبی نماز کیوں پڑھایا، جلدی کیوں پڑھایا. مسجد وال جماعت میں ہم بھی ایسے ہیں، مرکز ہے ہمارا، لیکن پھر بھی کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے، ہم 2-3 دن نہیں بیٹھتے مسجد وال جماعت میں. کبھی بھی امیر صاحب نے شک کی نگاہ سے بھی نہیں دیکھا ہے کہ یہ کیوں نہیں بیٹھتا ہے. جب ہم امام ہو کر اپنے متولی کے اس اخلاق کو دیکھیں گے تو ہمارا دل بھی اندر سے کہے گا بھائی یہ ہمارے بڑے محسن ہیں، ان کے ساتھ بھی ہمیں پیار سے پیش آنا چاہیے، ہمیں محبت سے پیش آنا چاہیے. اور سچ جانیے پھر ایسے متولیوں کے لیے انسان تہجد میں اٹھ کر دعا کرتا ہے، سچ کہتا ہوں میں. تو ہمیں ایسے اخلاق پیش کرتے. اچھا بعض لوگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ، مقتدی حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بالکل، میں تو کہتا ہوں کہ وہ بالکل جیسے کہ ایک تعینات کیا ہوا گارڈ اور فوج ہو، نہیں، وہ ایسے تعینات ہوتے ہیں. جیسے ہی ٹائم ہو نماز کا، جیسے 1:45 بجے ہمارے یہاں ظہر کی نماز کا وقت ہے، تو جیسے ہی ٹائم ہوا فوراً دیکھنا شروع کرتے، کہاں، گیٹ کی طرف دیکھتے ہیں. حالانکہ فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے، میں نے خود مسئلہ پوچھا، لکھا ہے کہ کم سے کم زیادہ سے زیادہ جتنا، اگر آپ کو شوق ہے کہ ہمیں اس امام کے پیچھے نماز پڑھنا ہے تو جتنا لیٹ کیجئے، جتنا انتظار کرنا ہو کیجئے. دلیل اس کی، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے، آپ کے پاس کپڑے زیادہ نہیں ہوتے تھے، تو کپڑے دھل کے سوکھنے دیے تھے. ادھر نماز کا وقت ہوتا جا رہا ہے، سارے کے سارے صحابہ انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے نبی کب آئیں گے، اور مسجد نبوی پوری فل ہے، بھری ہوئی ہے، لیکن کوئی بھی ہلنے کے لیے تیار نہیں ہے. آخر میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اپنے نبی کے پاس کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے، سارے کے سارے صحابہ انتظار کر رہے ہیں. تو میرے نبی نے کہا بس کپڑا بھیگا ہوا ہے، ذرا سوکھ جائے تو میں آتا ہوں. دیکھیے اگر انتظار کرنا، کسی امام سے ہمیں اتنی محبت ہے، ہمیں انہی کے پیچھے نماز پڑھنا ہے، یہ محبت کی بات ہے، نفرت سے نہیں کہ ہمیں اس امام سے پریشانی ہے اسی لیے میں اس امام کے آج کیا ہو رہا ہے تو میں اس مسجد میں نماز نہیں پڑھوں گا. کیوں بھائی؟ یہ امام بہت حرام خور ہے. اس کے بعد کیا کرتے ہیں، دوسری مسجد میں جاتے ہیں، وہاں کچھ ہوا تو وہاں چھوڑتے ہیں، تیسری طرف جاتے ہیں. یہ عوام کا حال ہے. ہمیں اپنے امام سے کیسی رغبت اور محبت ہونی چاہیے، میں ابھی پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے بہت مختصر وقت میں. تو ہمارے نبی کے انتظار میں صحابہ کئی گھنٹے انتظار کرتے رہے.
پھر اللہ کے نبی علیہ السلام آئے، نماز پڑھایا۔ اسی طرح تراویح کا مسئلہ آپ کو معلوم ہے، شاید یاد ہو کہ جب تراویح اللہ کے نبی علیہ السلام نے 2-3 دن پڑھائے اپنے صحابہ کے ساتھ میں، تو دیکھا کہ پورے مدینے والے اٹھ کے آ گئے کہ نبی کے پیچھے ہمیں رمضان کی رات میں نماز پڑھنی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام سب کو انتظار کرتا ہوا چھوڑ کر گھر میں تشریف فرما رہے کہ میں آج نہیں جاؤں گا، ورنہ ان کے شوق کی وجہ سے کہیں اللہ تراویح فرض نہ کر دے۔ تو یہاں بھی دیکھیے کہ صحابہ اپنے امام نبی علیہ السلام سے محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ انتظار میں رہے۔ یہ نہیں کہ کہاں گئے، کدھر ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام سے بڑے بھی تھے صحابہ میں، ایسا نہیں کہ صحابہ سب ہمارے نبی سے چھوٹے تھے عمر میں، بڑی بھی عمر کے تھے۔ تو یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے درمیان ایسی محبت تھی کہ صحابہ اپنے نبی کے امامت کا انتظار کرتے تھے۔ تو اگر کوئی مقتدی اتنے زیادہ ہیں اور وہ مسجد والے ایسے ہیں کہ جو اپنے امام ہی کو چاہتے ہیں، تو تھوڑی دیر ان کا انتظار کر لیں۔ چلیے اگر انتظار نہیں کرتے ہیں تو فقہاء نے لکھا ہے کہ کم سے کم 5 منٹ تک انتظار کریں۔ کتنے منٹ تک؟ کم سے کم اگر امام سے لیٹ ہو رہی ہے کسی وجہ سے، انسان ہے نماز پڑھانے کے لیے آ رہے تھے، زور سے آ گئی، تو کیا کریں گے بتائیے؟ میں امام ہوں، مجھے معلوم ہے، تو اب وہ جانا ہی پڑے گا نا، کیونکہ فقہاء نے یہ بھی لکھا ہے کہ پیشاب یا پائخانہ اگر زور سے لگی ہے اور امامت کر رہا ہے یا نماز پڑھ رہا ہے، امامت بھی چھوڑیے، نماز پڑھ رہا ہے تو مکروہ ہے۔ بھوک زور سے لگی ہے اور کھانا تیار ہے تو پہلے کھانا کھانے کے لیے کہا گیا ہے، بعد میں نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا، ورنہ مکروہ ہے۔ تو اب زور سے لگی چلے گئے تو 5 منٹ لیٹ ہو گئی، تو اس طرح سے امام کو ڈانٹنے لگنا کہ بھئی کہاں چلے جاتے ہو، تم نماز میں نہیں آتے ہو، اس طرح سے ڈانٹنا گویا کہ امام کے شان میں گستاخی۔ یہ ائمہ حضرات کیا کریں گے، یہ مجبور ہیں، یہ بولتے نہیں ہیں، یہ صبر سے کام لیتے ہیں، لیکن میرے بزرگوں یہ یاد رکھیے جو بولتے نہیں ہیں ان کے دل کی صدائیں اللہ کو ڈائریکٹ جگ تک پہنچاتی ہیں۔ تو ہمیں سب سے پہلے اپنے ائمہ کی عزت کرنی چاہیے، جیسے بھی ہیں ہمارے امام ہیں، ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھاتے ہیں۔ امامت کا مقام کتنا بڑا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام جب تک زندہ رہے، باحیات رہے آپ، تب تک آپ اپنے مصلی پر کسی کو جانے نہیں دیے۔ ہمیشہ ہمارے نبی نے خود نماز پڑھائی، جیسے کبھی بھی آپ نے سنا کہ لیٹ ہو گئی پھر بھی نماز کس نے پڑھائی؟ ہمارے نبی آ کر نماز پڑھائے۔ اور آخری زمانے میں جب کہ آپ وفات پانے والے تھے تو 17 نمازوں کی اجازت اپنی زندگی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ گویا کہ امت کو یہ بتلایا کہ یہ امامت کوئی کھیل کی چیز نہیں ہے، امامت کا مقام بہت بڑا ہے کہ جب تک نبی باحیات رہے، نبی نے امامت کی، اس کے بعد نبی کے جو سب سے بہترین صحابی تھے اس نے امامت کی اور نبی کے ہوتے تھے۔ تو اسی لیے امامت کا مقام بڑا ہے، لہذا جب ہمارے امام کا مقام اتنا بڑا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے امام کی عزت کریں، ان کی قدر کریں، اگر تھوڑی بہت ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہے انہیں برداشت کریں۔ حکومت نہ کیجیے، علماء ہیں، ان کے سینے میں قرآن ہے، ان کے سینے میں اللہ کا علم بھرا ہوا ہے، کیسے ہم ان کے سامنے زور آواز سے بول دیتے ہیں، یہ تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ محدثین نے لکھا ہے کہ جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث موجود ہوں، ہمارے نبی کی حدیث کی کتابیں موجود ہوں، یہ ہمارے شیخ نے ہمیں جب بخاری شریف کی شروعات ہوئی تھی تب بتلایا تھا آداب احادیث کی کتابوں کے بارے میں، تو یہ بتلایا تھا کہ جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کی کتابیں موجود ہو وہاں پر زور سے بات کرنا بھی گویا نبی کے شان میں گستاخی ہے، کیونکہ نبی کی احادیث موجود ہیں۔ جب کتاب کی اتنی عزت ہے تو اس سینے کے اندر جو علم نبی ہے ان کی کتنی عزت ہوگی، ان کے سامنے زور سے بولنا کیا گستاخی نہیں؟ اللہ نے قرآن کریم میں اپنے نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے لوگو، اے ایمان والو، تم اپنی آواز کو نبی کے آواز کے اوپر بلند مت کرو، یعنی نبی بول رہا ہے اس کے سامنے تم مت بولو، چپ چاپ سنو۔ تو جب نبی علیہ السلام چلے گئے، العلماء ورثۃ الانبیاء، کون بنے نبی کے وارث؟
علماء بنے، یہ حفاظ بنے، یہ نبی کے چاہنے والے جو علم حاصل کرنے والے ہیں نبی کے وہ بنے. تو لہذا ان کے بارے میں بھی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ان کے سامنے بھی ہمیں بہت زور آواز سے گستاخی کے ساتھ نہیں بولنا چاہیے، ورنہ کیا ہوگا؟ اللہ نے قرآن کریم میں اپنے نبی کے بارے میں فرمایا ان الذین آیت آگے کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، کہ تمہارے اعمال ختم کر دیے جائیں گے، تمہیں اس کا احساس بھی نہیں ہوگا. یعنی اعمال نامے سے اعمال مٹا دیے جائیں گے اگر نبی کے سامنے تم زور آواز سے بات کرو. اس کا ڈر اتنا ہوا تھا ہمارے صحابہ کو. ایک صحابی کی آواز ہی بلند تھی، فطرتاً نیچرل طور پر ان کی آواز زور سے نکلتی تھی. وہ صحابی گھر میں بیٹھ گئے یہ آیت عرض کرنے کے بعد کہ میں نہیں جا سکتا. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو بلایا، کیا بات ہے بھائی تم آتے ہی نہیں ہو مسجد میں؟ کہا یا رسول اللہ یہ آیت اتری ہے، اگر میں کہیں میری آواز زور سے اونچی نکل گئی تو کہیں میرے اعمال ختم نہ ہو جائے، اس لیے ڈر لگا. پھر میرے نبی نے فرمایا نہیں، اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ نیچرل آواز زور سے نکل رہی ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جان بوجھ کر نبی کی آواز پر تم اپنی آواز اونچی کرو. اسی طرح انبیاء جو وارثین حضرات ہیں ان کے سامنے میں بھی ہمیں زور آواز سے گستاخانہ انداز میں بات نہیں کرنا چاہیے. تو یہ ہمارے ائمہ اکرام کی عزت ہے، ان کا وقار ہے، ان کا احترام ہے. وہ ان کے سامنے ہمیں پیر نہیں پھیلانا چاہیے. ہمارے استاد کو ہم نے دیکھا جب ہم لوگ عربی اول یا دوم پڑھتے تھے، ہمارے استاد کے پاؤں دکھنے لگتے تھے تو پاؤں دیوار کی طرف پھیلاتے تھے. کیا کہتے تھے؟ ذرا مسجد کے ذمہ داران حضرات تھوڑا سنیے. ہمارے اساتذہ کہتے تھے بیٹے میرا دل گوارا نہیں کرتا کہ میں تمہاری طرف پاؤں پھیلاؤں کیونکہ تمہارے سینے میں قرآن ہے. کیا کہتے تھے؟ تمہارے سینے میں قرآن ہے، میں کیسے تمہاری طرف پاؤں پھیلاؤں. تو میرے بزرگوں جب علماء کی ایسے عزت کرتے ہیں تو ہم ایک عام انسان جس کے پاس تو علم ہے ہی نہیں، 10 صورتوں کے علاوہ ہمیں یاد نہیں، نماز کے مسائل ہمیں پتہ نہیں، ہم اپنے ائمہ کے ساتھ کیسے بدتمیزی کریں گے؟ اس لیے اپنے امام کی عزت کیجیے، ان کا احترام کیجیے، ان کا وقار اپنے دل میں بٹھائیے، اور اپنے جتنے مسجد کے ساتھی ہیں ان کے دل میں بھی. کوئی آدمی اگر آ کر امام کی برائی کر رہا ہے، مسجد کے جو ذمہ داران ہیں ان کے سامنے جا کر کوئی نہ، اب دیکھیے مسجد میں 50 آدمی نماز پڑھنے آتے ہیں ہی نہیں آتے، آئے ان میں سے کوئی ایک ایسا ہے جو امام کو پسند نہیں کرتا ہے. اب وہ آدمی جا کے مسجد کے جو ذمہ دار اس کے کان میں کیا کرتا ہے؟ اس کی برائیاں شروع کرتا ہے. یہ شیطان لوگ ہیں، یہ شیطان کا یہی کام ہے. شیطان ایک دوسرے کان میں باتیں کرتے ہیں اور پھر لڑاتے ہیں. تو یہ مسجد کے امام کی عزت کو ہماری نگاہ میں گھٹانا چاہ رہا. اب متولی حضرات جو ہوتے ہیں بیچارے وہ کیا کر لیتے ہیں کہ ان کے دھوکے میں آ جاتے ہیں. وہ یہ تو بھول جاتے ہیں کہ یہ شاید اس کو دشمنی ہوگی یا کچھ ہوگا، لیکن وہ بھول جاتے ہیں اور پھر اپنے امام کے اوپر غلط ایکشن لیتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں ان کی بات کو اگنور کرنا چاہیے کہ 50 میں سے 1 کیوں آئے. اگر غلط ہوتا ہمارا امام تو کم سے کم 20 آنا چاہیے تھا، ایک جماعت بن کے آنی چاہیے تھی. 1 آیا اس کا مطلب اس کو امام پسند نہیں ہے، تو ہم اس کی بات کو کیوں مانیں گے؟ تجھے امام پسند نہیں، تجھے دوسری طرف جا. حضرت مولانا الیاس گمن صاحب کہتے ہیں کہ امام کے جس کے دل میں امام کی محبت نہیں ہے اس کو چاہیے کہ وہ دوسرے امام کے پیچھے نماز پڑھے، اس امام کے پیچھے نماز نہ پڑھے، ورنہ نماز کا کوئی اثر اس کے دل میں نہیں آئے گا. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز برائیوں سے، گناہوں کی چیزوں سے روکتی ہے. وہ چیزیں انسان پر اثر نہیں ہوں گی کیونکہ نماز امام کی محبت نہیں ہے اس کے دل. تو ٹھیک ہے، انشاءاللہ اپنے ائمہ کی عزت کریں گے. دوسری طرف میں اپنے علماء حفاظ سے بس 2-3 منٹ میں بات کرتا ہوں. ہمارا اللہ نے ایک مقام بنایا ہے، ایک مرتبہ دیا ہے ہمیں. ابھی میں پڑھ رہا تھا وہ مضمون حضرت نے آخر میں لکھا ہے کہ ائمہ حضرات یا علماء حضرات جو بھی ہیں ان کو بھی اپنا وقار سمجھنا چاہیے کہ نبی کے وارث ہیں، کوئی معمولی چیز نہیں ہے. تو نبی کے وارث کیسے ہوتے ہیں؟ گٹکا کھا کے پھرتے ہیں. نبی صحابہ کے بارے میں کبھی سنا؟ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ کے نبی، معاف کیجئے گا اگر برا لگے تو، لیکن ہم بھی آپ کے بھائی ہیں، آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم اور آپ دونوں ایک ہی ہیں اور اسی نبی کے وارث بنے ہوئے ہیں. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بھائی سے بات کر سکتے ہیں، ہے نہیں؟ برا تو نہیں لگے گا نہیں؟ تو میرے نبی علیہ السلام کے جب ہم وارثین ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ اچھا اخلاق پیش کریں. امام ہے، حضرت نے لکھا ہے کہ امام جیسا ہوتا ہے اس کا اثر پورے مقتدیوں پر پڑتا ہے. اب اندازہ لگا لیجئے کہ ہمارے مقتدی گٹکا زیادہ کھاتے ہیں، کہیں ہم تو نہیں کھاتے؟
ہمارے مقتدی گناہوں کی طرف جا رہے ہیں کہ ہم سے گناہ تو نہیں ہو رہے ہیں. اب ہمارے حضرت شیخ کہتے ہیں, ابھی ہم لوگ کو جمع کیا تھا 2 سال پہلے مدرسے کے سارے فارغین کو, تو اس میں کہا تھا, ایک بات کہی تھی کہ امام کا حال یہ ہے کہ وہ بالکل ٹائم پر پہنچتے ہیں اور آستین نیچی کرتے ہوئے وضو کر کے بالکل وقت پر پہنچ رہے ہیں. امام نہ سنت پڑھ رہے ہیں, ڈائریکٹ وضو کر کے آئے سیدھا اور مصلی پر چڑھ گئے. تو بتائیے نماز سے پہلے جو 4 رکعت سنت رکھی گئی ہے یا نفل رکھی گئی ہے؟ نفل ہے. عصر سے پہلے نفل ہے, عشاء سے پہلے نفل ہے, یا ظہر سے پہلے سنت ہے, فجر سے پہلے سنت ہے. تو وہ جو سنتیں رکھی گئی ہے کیوں؟ وہ اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ انسان نماز کے لیے پوری طرح سے تیار ہو جاوے اور اس کا دل پوری طرح سے نماز کی طرف آ جائے, پھر فرض نماز پڑھے. اب ہم بنا نفل پڑھے, بنا سنت پڑھے مصلی پر چڑھ گئے تو ہمارا دل تو نماز کی طرف تھا ہی نہیں. جیسے 2 رکعت میں ہم کیا پڑھے ہمیں خود بھی معلوم نہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم سنت نماز کو بالکل پڑھیں. اچھا, بعض مرتبہ بعض مخلصین حضرات ہوتے ہیں وہ اپنے کمرے میں پڑھتے ہیں, اس لیے میں نے کہا متولی یا جو بھی حضرات ہیں جو ہمارے مسجد کے ساتھی ہوتے ہیں ان کو اپنے امام کے اوپر نظر نہیں رکھنا چاہیے نہیں پڑھا سنت. ہو سکتا ہے وہ پڑھ کے آیا ہو. ہاں, اگر بار بار دیکھے تو ایک بار کہہ دیجئے متولی صاحب پیار سے, حضرت آپ نماز نہیں پڑھتے سنت, روم میں پڑھ کے آتے. بار بار دیکھے تو, کیونکہ اگر ایسا ہے کہ سنت جان بوجھ کر چھوڑ رہا ہے, سنت جان بوجھ کر چھوڑنے والا فاسق کہلاتا ہے, گنہگار کہلاتا ہے. بتائیے مولوی ہو کر گنہگار بن جائیں گے. تو اسی لیے ہمیں ائمہ جتنے حضرات ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے نبی کے علیہ السلام کی جتنی سنتیں ہیں اس کو اپنی زندگی میں لائیں. اب بچوں کو پڑھاتے ہیں, مکاتب پڑھاتے ہیں, تو بچوں کے سامنے میں بھی مہذب بن کر رہیں, ان کے سامنے میں بھی ایک دم بہترین بن کر رہیں, تاکہ ہمارے یہ جو امت کا سرمایہ 20 25 30 بچے ہمارے ساتھ ہر صبح و شام آتے ہیں, ان کے اوپر بھی ایک استاذ کا اثر پڑتا ہے. ہمارے سینے میں جو علم ہے وہ ان تک منتقل ہوتا ہے, تو ہمارے دل میں جو نبی کا نور آیا ہے وہ بھی ان کے دل میں منتقل ہوگا, چاہے چھوٹا بچہ ہے. تو اگر ہم ہی الٹے پلٹے بن کر آئیں گے تو ہمارے بچے بھی الٹے بنیں گے, پھر امت کا سرمایہ برباد ہو جائے گا. قیامت کے دن اس کی جواب دہی ہمیں کرنی پڑے گی. ہمارے بچوں کے جو خاص طور پر ابھی جو حالات ہیں وہ بہت برے حالات ہیں اسکولوں کے, تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں. تو ہم مکتب میں جو 15-20 منٹ کے لیے ہی بچے آتے نہیں, اسی میں ہمیں اتنی محنت کرنی. ذمہ داری سمجھ لیجئے, بوجھ نہیں, ذمہ داری سمجھیے کہ میں اپنے آقا کا امتی ہوں اور میرے نبی کے ہر فرد کو میں نبی سے ملاؤں گا. جب یہ ذمہ داری سمجھ لیں گے تو چاہے تنخواہ ملے نہ ملے تب بھی اچھے سے کریں گے. ہاں, تنخواہ نہیں ملے گا تب بھی یہ ذمہ داری سمجھیں گے کہ نہیں یہ میرے نبی کی امتی ہے. باقی مسئلہ رہا تنخواہ کا, تو ہمیں چاہیے کہ تنخواہ میں اضافہ کریں. کیا کریں؟ حضرت نے لکھا ہے, آخری بات کر دیتا ہوں بس. حضرت نے لکھا ہے کہ جب متولی حضرات کے گھر والوں کو کہا جاتا ہے آپ اپنے بیٹوں کو مولوی بنائیے, تو بولے نہیں بناتا میں مولوی. کیوں بھائی؟ امام لوگ 5000 میں کیسا تنخواہ گوارا کریں گے, ان کو کہاں تنخواہ ملے گی. تو ایک طرف مولوی بنانا پسند نہیں کرتے, کہتے 5000 ملتا ہے. دیتے کون ہیں؟ 5000 ملتا ہے کہتے ہیں, تو وہ دیتے کون ہیں؟ وہی بولنے والے تو جو متولی حضرات ہیں, جو ذمہ دار حضرات ہیں, وہی تو دے رہے ہیں نا. اگر وہی بڑھا دیں تو خود ان کے دل میں بھی, میں بتاتا آپ کو بہت سارے فضائل بتاتا, ائمہ کی کیا فضائل ہیں, علماء کے کیا فضائل ہیں, لیکن وقت کے بندھن میں بندے ہیں. تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے ائمہ جو ہیں ان کے اکرام میں, ان کی عزت میں. پہلے زمانے میں تو ایسا تھا کہ کیا کرتے ہیں, بیت المال سے پیسے ملتے تھے, پورے ہدیہ آتے تھے تھیلی کے, 100 دینار ہوتے تھے سونے کے سکے کے, لاکھوں روپے ہوتے تھے. اسی لیے امام کو کسی کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. میں نے ابھی شروع میں کہہ دیا تھا ایک بات کہ ائمہ حضرات ہمارے علماء جو بھی ہیں, میں اپنی بات کروں یا ہمارے بھائیوں کی بات کروں, ہر ایک پریشان ہے. وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے, غیرت مند ہیں. علم انہیں روکتا ہے کہ تم کسی کے سامنے کیسے ہاتھ پھیلاؤ گے. قرضہ بھی نہیں مانگتے شرم کے مارے. لا يسألون الناس الحافا, وہ چمٹ کر کسی سے نہیں مانگتے, لیکن اللہ جانتا ہے کہ ان کا دل کا حال کیا ہے. اسی لیے ہمیں خیال کرنا چاہیے, ہمیں خیال کرنا چاہیے, ہمارے عوام کو بھی چاہیے ہم اپنے علماء کو ہدیہ دیں. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے ائمہ کے ہمیں خوب قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمارے ائمہ بھائیوں کو بھی چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو سنتوں پر, شریعت پر اچھے سے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.